بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہسٹری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 2 میں جانیں گے آپ کی زندگی کے اہم واقعات کے بارے میں۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس ویڈیو کے بعد ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ سورہ یوسف آیت 30 سے 32 اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں عزیز مصری کی بیوی سرحی گمراہی میں ہے۔ بس عزیز مصری کی بیوی نے ان کی فریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیے اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر یعنی انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ سورہ یوسف آیت 33 سے 34۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے دور کر دیے۔ یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپایا جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ علیہ السلام کی اخلاق و کردار، رحم دلی، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کے 3 شاخیں ہیں، ان میں سے پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔
बावर्ची ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया और ताबीर बताने की भी दरख्वास्त। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल के साथियों ने जब आप अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने मौके को गनीमत समझते हुए उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाई और उनके बाद उनमें से हर एक को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। सूरह यूसुफ आयत 37 से 40। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें जो खाना यहाँ मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें उन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने उन लोगों का दिन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत का भी इनकार करते हैं। मैं तो अपने बाप दादा यानी इब्राहिम व इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार हूँ। हमारे लिए ये जायज नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और लोगों पर अल्लाह का खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रानी करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो, क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? उसके सिवा तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो वो तो सिर्फ चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही रख लिए। अल्लाह ने उनकी इबादत की कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। ताबेदारी सिर्फ अल्लाह ही की है। उसने ये हुक्म दिया है तुम सब सिर्फ उसी की इबादत करो, यही सही दीन है, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को अल्लाह ताला की तौहीद और दीन की बातें समझाने के बाद उन्हें ताबीर ये बताई कि तुम में से जिसने अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है उसकी ताबीर ये है कि उसे कैद से रिहाई मिलेगी और वो दोबारा अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर होगा। और जिसने अपने सर पर रोटियों के टोकरे देखे हैं उसे फांसी दी जाएगी और परिंदे उसके सर से गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसे अहले इल्म के सामने बयान करे, और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा उस ख्वाब की शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे और वो ख्वाब किसी से बयान ना करे। ऐसा करने से वो उसे नुकसान नहीं पहुँचेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने के बाद साकी से कहा, तुम तो निजात पा जाओगे, इसलिए जब बादशाह के पास जाओ तो उनसे मेरा भी जिक्र करना कि एक बेगुनाह आदमी कैद में पड़ा हुआ है। रिहाई पाने वाले साकी को आप अलैहिस्सलाम का बादशाह के सामने जिक्र करना शैतान ने भुला दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम कई साल तक मजीद कैद खाने में ही रहे। शाकी के रिहा होने के कई साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। सूरह यूसुफ आयत 43 से 49। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है, 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायें को खा रही है और अनाज की 7 बालियां सरसब्ज है और दूसरी 7 खुश्क है। ऐ दरबारियों, मेरे इस ख्वाब का ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो परेशान कुन ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उन दोनों कैदियों में जो शख्स रिहा हुआ था उसे मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। वो कहने लगा, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बतला दूंगा, लिहाजा मुझे कैद खाने में जाने दीजिए। उसने जाकर कहा, ऐ बहुत ही सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं। 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही है और 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर लोगों से कहूँ, शायद वो आपकी कदर मंजिलत जान ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करते रहोगे और इस दौरान तुम जो फसलें काटो उनके अनाज के बालियों में ही रहने देना ताकि वो महफूज रहें, सिवाय उस थोड़ी सी मिकदार के जो तुम खाओगे। फिर उसके बाद 7 साल निहायत सख्त तरीन के आएंगे। उस जमाने में वो गल्ला खा लिया जाएगा जो तुमने उन 7 सालों के लिए जखीरा किया था, सिवाय उस थोड़े से गल्ला के
جو تم بیج کے لیے رکھتے ہو، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزیر میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا تو اس نے بھی اقرار کیا، میں نے ہی اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ، انہیں میں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے یہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہو تو وزیر خزانہ بنا دیجئے، لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسے تدابیر اختیار کیے قحط والے سال میں بھی لوگوں کو خورد و نوش کے سامان بقدر ضرورت ملتی رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انہیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا تمہارے سوا اور بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور بھی ہے جو والد کے پاس ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خزانچی سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ سورہ یوسف آیت 63 سے 66۔ پھر جب وہ لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دے تاکہ ہم پھر غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا
कहा, क्या मैं बिन्यामीन के बारे में भी तुम पर वैसा ही एतबार कर लूं जैसा इससे पहले इसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था। अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज और वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और जब भाइयों ने अपना सामान खोला तो उसमें अपना वो सरमाया भी मौजूद पाया जो उन्हें वापस कर दिया गया था। तो वो कहने लगे, अय अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया है। अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए मजीद गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगरानी भी करेंगे और एक ऊंट का गल्ला ज्यादा लाएंगे। ये गल्ला तो थोड़ा सा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो उसे उस वक्त तक तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को गवाह करके मुझसे ये अहद न कर लो कि तुम उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, सिवाय उसके तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने अपने वालिद से पुख्ता वादा कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, हम जो कुछ कहते हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। सूरह यूसुफ आयत 67 से 68। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, मिस्र में तुम सब एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा सिर्फ उसी पर भरोसा है और हर भरोसा करने वालों को उसी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और जब वो बाप के हुक्म के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ दरवाजे से दाखिल हुए तो उनकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ काम न आ सकी, मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। बिलाशुबा याकूब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे, उस इल्म की वजह से जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अगले किस्त में जानेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आगे की कहानी। जब तक आप हमारे प्रोफेट सीरीज प्ले लिस्ट को विजिट करें, जहां आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बाकी नबियों की जिंदगी के बारे में अहम मालूमात मिलेंगे।